الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 جمادی الاول 1442 ہجری 28 دسمبر 2020 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حیات پاک کے چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے. حضرت علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنتیں کرنا یہ کسی صورت سے جائز نہیں. یہ کہنا کہ آپ منبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے. روایت ملتی ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا ایک صحابی سے، پر وہ کیا تھا، کیا کس طریقے سے باتیں ہوئی، اس پر علمی بحث اور گفتگو ہونی چاہیے، اس کی تعویلات ہونی چاہیے. وہ نہیں کرتے، بس ایک صحابی پر معاذ اللہ رب العالمین طعن و تشنیع کرنے کے لیے اس روایت کو لے کر بیٹھ جانا، یہ کسی صورت سے صحیح نہیں. بلکہ اس کے خلاف میں کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی غیبت کی، آپ کے خلاف باتیں کی، آپ کے خلاف یعنی آپ کو برا کہا. آپ اتنے سخت ناراض ہوئے کہ اسے محفل سے کھڑا کر دیا، اٹھ کے باہر نکل، مجھے شریعت کا خوف نہیں ہوتا تو تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، تیرا نام کاٹ دیتا. اس طریقے کے الفاظ، سخت الفاظ، روایت پوری موجود ہے، کئی روایتیں ایسی. اور بلکہ اس کے سامنے پھر حضرت علی کے فضائل بیان فرمایا آپ نے. جس نے یہ آپ کی حضرت علی کی برائی کی، آپ نے اس کو ڈانٹا، پھٹکارا، سخت تنقید کی، اور اس کے سامنے کہ تو ایسا کہتا ہے، علی ایسے نہیں ہے، علی تو ایسے ہیں، تو ان کی برائی کرتا ہے، ان میں وہ برائی نہیں، یہ بھلائیاں انہیں موجود ہیں. ایسی کئی روایات موجود ہیں کتابوں میں. پر بدبختی کہہ لیجیے اسے، یہ کیا ہے کہ شیطان کے وسوسے میں آ کر ہمارے بھولے بھالے مسلم بھائی جو اپنے دین و ایمان کی فکر نہیں کرتے اور پھر حد سے گزر کر آخر کار ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میں نے شروع سے یہ کہا کہ صحابہ کے بیچ میں جو ہوا یہ ان کا معاملہ، ہمیں اس میں زبان درازی کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں. ہمارے لیے سب ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، سب کی عزت ہمارا ایمان ہے. تو یہ ایسے اگر کوئی ملے تو ان کے سامنے بس یہی بات کہہ کر، اور پھر تو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے سب بالکل بڑے پیارے طریقے سے، بڑے احسن انداز میں سارے جوابات دیے ہوئے. کتابوں کا مطالعہ کرنے سے وہ سارے جوابات سامنے آ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں تمام صحابہ کی عظمت، عزت، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے آڈیو میں ایک نہیں بلکہ 3-4 آڈیو جاتے اور میں نے خارجی فتنے کے تعلق سے باتیں عرض کی تھی. پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ جنگ ہوئی، مارے گئے، حضرت علی نے بھی ساتھ میں تمام ان خارجیوں کو ختم کیا. روایت میں یہ بھی ہے کہ جلایا بھی، آپ نے ان کو جلا دیا تھا مارنے کے بعد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اختلاف بھی کیا تھا کہ مارا ٹھیک تھا، جلانا نہیں چاہیے. ساری باتیں وہ سب وہ علم کے دریا ہیں، وہ لوگ، ان کے سامنے ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم ان پر باتیں کریں. حضرت علی تو بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہر علم کے دروازے ہیں، تو ساری وجوہات ہیں. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف
چند ایک ہی، بلکہ روایتوں میں تھا کہ 2 بچے تھے، میں نے کل پڑھا تھا، ساروں کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے ان کے ماننے والے کچھ جو اس وقت نہیں آئے ہوں بچ گئے ہوں، یا پھر چھپے بیٹھے ہوں۔ ان لوگوں نے تہیہ ارادہ بنا لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے حضرت علی پر۔ ایسے جنگ سے تو کیا جیتتے، وہ شیر خدا سے کوئی جیت سکتا تھا؟ تو سازشیں شروع ہو گئی تھی کہ ختم کرنا ہے، حملہ کرنا، باقاعدہ پوری پلاننگ سے ہوا۔ یہ کافی ڈیٹیل ملتی ہے ابن ملجم کی۔ انہی خارجیوں میں سے ایک خاص طور پر اس کا ذکر آتا ہے، ایک عورت تھی بہت خوبصورت، دوشیزہ تھی، ایک دم بہت حسین و جمیل۔ اس ابن ملجم کا اس پر دل آ گیا۔ اس نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، اس نے کہا ٹھیک ہے تیرے ساتھ نکاح کروں گی، پر میری مہر جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے، وہ مہر تو ادا کرے گا تو میں تیری ہو جاؤں گی۔ اس نے کافی یعنی کچھ مال و زر کی بھی بات کی، کچھ یہ وہ، اور آخر میں سب سے بڑی جو اس کی شرط اس نے رکھی وہ یہ تھا کہ علی کا سر مجھے چاہیے، اس کی موت۔ علی کو جب تو مار دے گا تو یہ سمجھ لے میرا مہر ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اب اس پر بھوت سوار ہو چکا تھا، حسن کا جادو چل گیا تھا۔ عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ اب اس پر جاؤ تو یہاں جانا نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ عورتیں فتنہ ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا فتنہ، یعنی اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ آدمی وہ کام کر گزرتا ہے کہ جس کی یعنی کفر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ کئی واقعات اس طرح کے ہیں۔ اور یہی عورتیں اگر جب بنانے پر آ جائیں تو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں۔ ماں اچھی ہو تو پھر اولاد کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، بیوی اچھی ہو تو شوہر کو کیسا نواز دیتی ہے، کس طریقے سے اس کو سدھار دیتی ہے، برائیوں سے باہر لے آتی ہے۔ اور اگر برائی پر آ جائے تو پھر پستیوں کے ایسی کھائی میں گھسا دیتی ہے کہ جہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہی حال ہوا۔ ابن ملجم جو تھا اس نے مہر میں حضرت علی کا سر بھی رکھا، تو پھر پوری پلاننگ ہوئی، پوری پلاننگ کے ساتھ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 صحابہ پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا تھا۔ حضرت علی تو تھے ہی، اور بھی 2 صحابہ تھے جو جن پر وار تو ہوئے لیکن وہ بچ گئے، یعنی زخمی ہوئے، شہادت سے بچ گئے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان کا مہینہ تھا، وہ 20ویں رمضان کو سب کو پتہ ہے، سحر کے بعد نکلتے تھے اور آواز لگاتے ہوئے نماز کے لیے پکارتے ہوئے چلتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ نکلے اور اس کو پتا تھا یہ کہ یہاں سے گزریں گے، پہلے سے ہی دیوار کی آڑ میں چھپ کر تلوار میں زہر لگا کر کھڑا تھا، تیار تھا۔ اب اپنے معمول کے مطابق آواز لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بالکل طاق میں تھا۔ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے قریب پہنچے، اس نے فوراً آپ پر تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ تلوار آپ کا جو پیشانی جو ہوتی ہے، سر کاٹتے ہوئے پیشانی تک یعنی دماغ تک پہنچ گئی، زوردار وار کیا تھا۔ آپ نے فوراً یہی پکارا تھا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صحابہ کو تو شہادت کی ہی تمنا، ان لوگوں کو تو یہی تھا کہ بس جلد سے جلد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ تو یہاں پر وار ہوا تو یہ رونا دھونا نہیں، وہاں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسے پکڑ لیا گیا ابن ملجم کو، اس کا وہ ارمان پورا نہیں ہوا کہ میں اس عورت سے نکاح ہو جائے، جی نہیں، پکڑا گیا، مارا گیا، قتل کر دیا۔ پوچھا آپ نے کون ہے، بتا، وہی خارجیوں میں سے ایک تھا،
آپ نے کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا. آپ کے ساتھ اور جو دوسرے صحابہ تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا، پر انہیں تلوار لگی، زخمی ہوئے، شہید نہیں ہوئے. ایک یا 2 دن آپ ایسی زخمی حالت میں رہے. وہ دور مطلب ایسا تھا، وہ زہر وغیرہ سے کوششیں کی جاتی تھیں، پر زخموں سے بچ جانا، اور پھر وہ اللہ کی مرضی، جب اللہ جب چاہے تو پھر کتنی ہی دوائیں کر لیں وہ افاقہ نہیں ہوتا. اور پھر یہی ہوا آپ کے ساتھ بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی بھی بشارت دی تھی. آپ نے سرکار نے فرما دیا تھا کہ علی، دنیا کا بدترین شخص وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا. پہلے فرما دیا. باقاعدہ فرمایا کہ تیرے سر سے خون بہے گا اور تیری داڑھی تک، داڑھی کو آپ نے پکڑا، اپنی داڑھی کو سب پکڑ کے پتا کہ تیری داڑھی تک خون سے تر ہو جائے گی. پورا انہیں کہ سر پر مار لگے گی، اشاروں سے بتایا تھا کہ یہاں پر لگے گا، اور اس کے بعد تیری داڑھی تک جو ہے خون سے تر ہو جائے گی. جمعہ کا دن تھا، 17 تاریخ تھی رمضان کی، جب آپ پر سحری کے وقت میں حملہ کیا اس نے. اور کہیں پر سنیچر کی بھی روایت ہے، کہیں پر جمعہ کی بھی ہے. اور یہ تھا کہ پھر آپ یوم الاحد یعنی اتوار کے دن، اور کہیں پر کہا گیا کہ رات میں آپ شہید ہوئے. اس دار فانی سے آپ نے پردہ فرمایا. امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا. حضرت امام حسن نے آپ پر نماز جنازہ پڑھائی. 63 سال آپ کی عمر تھی. اور کہیں پر یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ کی بھی روایتیں ملتی ہیں. کہیں کم کی بھی ہے کہ 57 سال، کہیں پر 58 سال. ایک بہترین خلافت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ آپ نے پیش کیا اپنی حیات پاک میں. اور پھر جو مرضی الہی اس پر آپ نے لبیک کہا، اور اس دنیا سے شہادت کی ساتھ سرفراز ہوتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ مختصراً خلفائے راشدین کی چند ایک باتیں میں نے عرض کی. کاش ہم اپنے بزرگوں کے ان واقعات سے کچھ سبق حاصل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، میں بھی کچھ عمل کر سکوں. کاش. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کی، اپنے ان پیاروں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، نجات عطا فرمائے، خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے دونوں جہان.